پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امن کی امید جاگنے لگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ عراقچی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کریں گے۔ روانگی سے قبل ٹویٹ میں عراقچی نے کہا کہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں۔ دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ رکھنا ہے۔ ہمسائے ممالک اولین ترجیح ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ اسٹیو وکٹوف اور جیرڈ کوشنر کل صبح اسلام آباد جا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس ابھی یہیں رہیں گے، صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا کہ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے پر ایک ہفتے کا ریلیف نہ دینے والی حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شارع بھٹو بھی غیر محفوظ، لوٹ مار شروع ہو گئی۔ شارع بھٹو پر تاجر سے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ قیوم آباد کے قریب گاڑی کو ٹکر مار کر حادثے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان نے تاجر کو یرغمال بنا کر تشدد کیا اور رقم سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی فوٹیجز حاصل کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ ادھر عوامی کالونی تھانے کی حدود میں کرنگی 4 نمبر پاور ہاؤس روڈ کے قریب ہوٹل پر ڈاکوؤں کا دھاوا۔ ہوٹل مالک اور شہریوں کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا گیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے شکست دیتے ہوئے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے دیا گیا 81 رنز کا ہدف محض 6.4 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر لیا، جس میں سمیر منہاس نے 27 اور محسن ریاض نے 42 رنز بنائے۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 16 اوورز میں 80 رنز بنائے، جس میں سائم ایوب اور کوشل پریرا 12 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے، جبکہ معاذ صداقت 0، میکسویل 1 اور لبوشین 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شاداب خان، عماد وسیم اور رچرڈ گلیسن کی 3 وکٹیں۔ سابق چیف سلیکٹر عامر سہیل کو پان کی پچکاری منہ پر پڑ گئی۔ کراچی سے متعلق بیان پر سابق کرکٹرز کی شدید تنقید۔ سوشل میڈیا صارفین نے تو کلاس لے لی، عامر سہیل کو معافی مانگنا پڑ گئی۔ کراچی والوں نے عامر سہیل کو کمنٹری پینل سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ایس ایل کے میچ کے دوران عامر سہیل نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی کی پہچان پان کی پچکاری ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بھی پاکستانی لیجنڈ نصرت فتح علی خان کے کلام کی گونج۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے نصرت فتح علی خان کا کلام گایا۔ طلبہ کے گروپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امن کی امید جاگنے لگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ عراقچی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کریں گے۔ روانگی سے قبل ٹویٹ میں عراقچی نے کہا کہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں۔
دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ رکھنا ہے۔ ہمسائے ممالک اولین ترجیح ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ اسٹیو وکٹوف اور جیریڈ کشنر کل صبح اسلام آباد جا رہے ہیں۔ جے ڈی وینس ابھی یہیں رہیں گے، صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا کہ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے پر ایک ہفتے کا ریلیف نہ دینے والی حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شارع بھٹو بھی غیر محفوظ لوٹ مار شروع ہو گئی۔ شارع بھٹو پر تاجر سے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ قیوم آباد کے قریب گاڑی کو ٹکر مار کر حادثے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان نے تاجر کو یرغمال بنا کر تشدد کیا اور رقم سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی فوٹیجز حاصل کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ ادھر عوامی کالونی تھانے کی حدود میں کرنگی 4 نمبر پاور ہاؤس روڈ کے قریب ہوٹل پر ڈاکوؤں کا دھاوا۔ ہوٹل مالک اور شہریوں کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا گیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے شکست دیتے ہوئے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے دیا گیا 81 رنز کا ہدف محض 6.4 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر لیا، جس میں سمیر منہاس نے 27 اور محسن ریاض نے 42 رنز بنائے۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 16 اوورز میں 80 رنز بنائے، جس میں سائم ایوب اور کوشل پریرا 12 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے، جبکہ معاذ صداقت 0، میکسویل 1 اور لبوشین 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شاداب خان، اماد وسیم اور رچرڈ گلیسن کی 3 وکٹیں۔ سابق چیف سلیکٹر عامر سہیل کو پان کی پچکاری منہ پر پڑ گئی۔ کراچی سے متعلق بیان پر سابق کرکٹرز کی شدید تنقید۔ سوشل میڈیا صارفین نے تو کلاس لے لی، عامر سہیل کو معافی مانگنا پڑ گئی۔ کراچی والوں نے عامر سہیل کو کمنٹری پینل سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ایس ایل کے میچ کے دوران عامر سہیل نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی کی پہچان پان کی پچکاری ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بھی پاکستانی لیجنڈ نصرت فتح علی خان کے کلام کی گونج۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے نصرت فتح علی خان کا کلام گایا۔ طلبہ کے گروپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔